جو شاہد آفریدی کے بہت قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران بھائی آپ نے ایک بہت بڑے ایشو کو ہائی لائٹ کیا، ہم آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں. انہوں نے مجھے فیکٹس بتائے، میں ان میں پڑھنا نہیں چاہتا، میری تو صرف یہ گزارش تھی. وہ پھر ذاتیات پہ اتر آئے اور ذات پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا، ذاتی باتیں کرنا شروع کر دی. تو یہ بڑی کمزوری ہے جو انہوں نے شو کی. اگر ان کو پتہ ہی کرنا ہے تو وہ یہ پتہ کریں کہ اگر میری حالت کسی نے خراب کی ہے تو وہ کون تھا، وہ یہ بتائیں. وہ یہ بتائیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا. کیا اس کی وہ مذمت کرنے کی جرت کرتے ہیں؟ کیا شاہد آفریدی میں اتنی اخلاقی جرت موجود ہے کہ وہ ایک دفعہ کہے کہ عدت والا کیس عمران خان کے خلاف جو بنایا وہ گھٹیا اور زیادتی اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو غائب کیا گیا اور ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا اور ان کی حالت بگاڑ دی گئی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اسے غلط سمجھتا ہوں؟ تو جب یہ اخلاقی جرت نہیں ہے تو لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. السلام علیکم دوستو پچھلے دنوں عمران ریاض خان اور شاہد آفریدی کے درمیان جو کنٹروورسی رہی، اس پر عمران ریاض خان نے اپنا تازہ ترین اسٹیٹمنٹ دیا ہے. دوستو آئیے دیکھتے ہیں عمران ریاض خان نے اس بارے میں کیا کہا. آئیے دیکھتے ہیں. موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، خان صاحب کے جانے کے بعد کیا وہ اپنا کردار اس طریقے سے نبھا رہی ہے جس طریقے سے نبھانے چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں یہ پارٹی اتنی فعال تو ہے ہی نہیں. میں سیریسلی آپ کو بتاؤں، یہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہماری دھلائی ہو رہی ہے، تو ان کی دھلائی بنتی بھی ہے. عمران خان نے میں نے اب وہ مجھے فون آیا تھا، پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب دوبارہ ایسی چیزیں ہوں گی. دیکھیں، عمران خان اگر کمزوری شو نہیں کر رہا 74 سال کی عمر میں، 73 سال کی عمر میں، تو باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے. میری صرف یہ گزارش ہے سب سے کہ بھئی کمزوری، یا تو پھر تم کہو کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی نہیں ہے، ہم نے جمہوریت کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے آنا ہی نہیں ہے. قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کچن کو چھوڑ دیں. تو بھئی اگر آپ نے عمران خان کی طرح برداشت ہے آپ کے اندر، تو پھر آپ، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی ایک جتنی مار کھا سکتا ہے یا ایک جتنا لڑ سکتا ہے. کسی کو چوٹ لگے تو وہ رو ہی دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے بعض اوقات آپ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے اس کے سب سے بڑے بینیفیشری نون لیگ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو صلح کر لینی چاہیے؟ اگر کہیں صلح ہونی چاہیے یا سب کو بیٹھنا چاہیے تو اس نقطے پہ بیٹھنا چاہیے کہ پاکستان کے نظام کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے فیصلوں کو کیا عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے کریں گے یا جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ کریں گے. تو اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے اور یہ سیاسی لوگوں میں ہی ہونا چاہیے. 10 سیکنڈ رہ گئے سر، یہ بتائیے گا، آپ اپنی ویڈیو کے آخر میں کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. چینل کا خیال کیسے رکھے گا؟ ان لوگوں کو اچھے سے آتا ہے خیال رکھنا. میں صرف وہ پہلے بھی وہ سوالات کر رہے تھے گیم کے بارے میں، تو میں صرف سمپلی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ویسے پہلے یہ سوالات ہوئے ہیں. میں کلیئر آپ کو کر دیتا ہوں کہ میرا کسی قسم کا کوئی تنازع آفریدی صاحب سے نہیں ہے. ہی واز اے پلیئر اور وہ ابھی بھی ایک بڑے اچھے ہیرو ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں. لیکن معاملہ پتہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل چوائس کو یا تو کلیئر کریں. لیکن یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں نیوٹرل ہوں اور آپ ایک سائڈ کو مارتے ہیں اور دوسری سائڈ کو آپ کشن دیتے ہیں. یعنی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 10 سال حکومت چلنے دیں. عمران خان صاحب کے دور میں وہ ایسا نہیں کہتے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں ان کو مہنگائی بھی زیادہ لگتی تھی، بیڈ گورننس بھی لگتی تھی اور کرپشن بھی لگتی تھی. آج حالات پہلے سے کئی گنا زیادہ برے ہیں تو ان کو ایسا نہیں لگتا. کسی ایک ظلم، زیادتی اور جبر کے اوپر انہوں نے کوئی 4 لفظ بولے ہوں تو انہوں نے نہیں بولے. ہاں یہی اگر عمران خان کے دور میں اس کا عشر اشیر بھی ہو جاتا تو وہ شور مچا دیتے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کی ایک پولیٹیکل چوائس ہے، اس میں کھل کر آئیں. آپ یہ نہ کریں کہ میں عمران خان میرے یہ ہیں میرے وہ ہیں اور پھر ساتھ میں آپ ان کو پولیٹیکلی ڈیمیج بھی کریں. ہاں پولیٹیکل آپ کی چوائس ہے، میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، وہ آئیں آ کر اپنی پالیٹکس کریں. بہت سارے اور لوگ ہیں، کوئی عمران خان کے حق میں پالیٹکس کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف پالیٹکس کر رہا ہے، یہ سب کا رائٹ ہے. اور جہاں تک بات ہے نا دوسری وہ گیم کی، تو میرا بھائی ایک سجیشن تھی کہ کیونکہ ان کے داماد کرکٹ کھیلتے ہیں قومی ٹیم میں اور ہی از ون آف دا بیسٹ، یعنی پوری دنیا میں اس کے ٹکر کا بالر نہیں ہے. جتنا اچھا وہ آگے سے سوئنگ کرتا ہے بال، جتنا اچھا وہ اپنی ہائٹ کا استعمال کرتا ہے، جتنا اچھا وہ سیم کا استعمال کرتا ہے اور وہ ایک اچھا پیس کے ساتھ بال پھینکتا ہے اور اس میں اگریشن بھی ہے اور وہ اپنی بیٹنگ بھی امپروو کر رہا ہے. تو ایک ایسے زبردست پلیئر کو اگر سیاست کی نظر کیا جائے گا تو یہ زیادتی ہوگی. میری ایکچولی ہمدردی جو ہے وہ شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ تھی. صرف شاہد آفریدی صاحب کنٹرول کر لیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں اور جو گروپنگ ہے، جو لابنگ ہے، وہ اس کو ختم کر دیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بہت سارے کرکٹرز فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں
جو شاہد آفریدی کے بہت قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران بھائی آپ نے ایک بہت بڑے ایشو کو ہائی لائٹ کیا، ہم آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے فیکٹس بتائے، میں ان میں پڑھنا نہیں چاہتا، میری تو صرف یہ گزارش تھی۔ وہ پھر ذاتیات پہ اتر آئے اور ذات پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا، ذاتی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو یہ بڑی کمزوری ہے جو انہوں نے شو کی۔ اگر ان کو پتہ ہی کرنا ہے تو وہ یہ پتہ کریں کہ اگر میری حالت کسی نے خراب کی ہے تو وہ کون تھا، وہ یہ بتائیں۔ وہ یہ بتائیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا، کیا اس کی وہ مذمت کرنے کی جرت کرتے ہیں؟ کیا شاہد آفریدی میں اتنی اخلاقی جرت موجود ہے کہ وہ ایک دفعہ کہے کہ عدت والا کیس عمران خان کے خلاف جو بنایا وہ گھٹیا اور زیادتی اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو غائب کیا گیا اور ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا اور ان کی حالت بگاڑ دی گئی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اسے غلط سمجھتا ہوں؟ تو جب یہ اخلاقی جرت نہیں ہے تو لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ نہیں کر سکتے، وہ تو 23 مارچ پہ جہاز دے کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ کیسے وہ تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ہمارے جہاز ہیں، ہم بھی خوش۔ تو دوستو یہ تھے عمران ریاض خان، اور انہوں نے شاہد آفریدی کو جو مشورے دیے ہیں اس پر میرا خیال ہے کہ شاہد آفریدی کو سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو دوستو ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔